رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صلوات پڑھے والے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نصیر حیدر رضوی ابن رمضان علی ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین ان مرحومین کے لیے ثالث فرمائیں۔ صلوات پڑھیں گے مرتبہ علی محمد۔ برادران ایمانی، یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 ہے، جس میں جب آپ سلسلے وار آیتوں کو پڑھیں گے قرآن مجید کے اس سورے میں تو اللہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ان کی ایک گفتگو ملے گی کہ خلیل بنایا ہے ان کو، تو کبھی اللہ ان سے کہتا ہے میرا یہ کام کر دو، کبھی یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میرا یہ کام کر دے۔ تو اللہ نے ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب ان سے کہا انا اولا بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، میرے نبی، میرے خلیل، میرے دوست، میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے گھر بنایا اور سارے انتظامات قدرت نے فراہم کر دیے۔ جب یہ گھر بن گیا تو انہوں نے کہا کہ ربنا تقبل منا، میرے معبود اس کو قبول کر لے۔ اللہ نے کہا کہ ابھی قبول نہیں کروں گا، پہلے اس کو پاک کر دو، پہلے میرے گھر کو پاک کرو، اس کے بعد قبول کروں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ روایات پڑھیں گے تو اتنا ملے گا، اللہ نے کہا پاک کر دو۔ اب پاک کیسے کیا ہے؟ کوئی یہ تو ہے نہیں کہ پائپ لگایا انہوں نے پاک کر دیا۔ انہی نے کہا ہی جاتا ہے کہ ہر پتھر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد مفسرین نے یہاں پر یہ مراد لیا ہے کہ پاک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کو وقف کر دیں، کیونکہ آپ دونوں باپ بیٹوں نے بنایا ہے تو کل صبح قیامت تک آپ کی اولاد میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اس کے آنر ہیں، ہمارے گرانڈ فادر نے بنایا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر چیز ملکیت ہوتی ہے، مسجد ملکیت نہیں ہو سکتی۔ مسجد کے لیے خاص بات یہ، جب مسجد یعنی بنی ہوئی جگہ کو آپ مسجد کہہ سکتے ہیں لیکن اصولی طور پہ وہ مسجد نہیں ہوتی۔ مسجد جو ہے بائی فاؤنڈیشن بنتی ہے، زمین کھود کے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور جب مسجد مکمل ہو جاتی ہے تو باقاعدہ اس کا صیغہ پڑھا جاتا ہے کہ اب یہ مسجد خدا کی ہو گئی، اور ہر مسلمان کا اس میں اتنا ہی حق ہے جتنا بنانے والے کا۔
تو یہ تھا پاک کرنے کا کہ آپ اس کو پاک کر دیں کہ آپ کی اولاد میں کوئی جو ہے وہ اپنی ملکیت اس کو قرار نہ دے خانہ کعبہ کو۔ بہرحال ایک دوسرے کاموں کا پروردگار تو یہ کر دے، اللہ یہ کہتا کہ میرے بندے تو یہ کر دے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تب، اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ جہاں اور سب دعائیں تھیں، جس وقت حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو یہاں پر چھوڑا ہے تو ان کو یہ اطمینان دلایا کہ بہترین وارث اس وقت تمہاری وہ کرے گا جو مالک و مختار ہے، جس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تھوڑی بہت غذا تھی، تھوڑا بہت پانی تھا، اور کہا کہ اب اسی کی ذات سے سوال کرنا۔ یہاں پر نہ پانی تھا، نہ گھاس تھی، نہ آبادی تھی۔ طرف کنارے کھڑے ہوئے دعا کی، پروردگار یہ غیر ذی زرع زمین ہے، میرے 3 کام کر دے۔ ایک تو یہاں پر پانی پیدا کر دے، ایک یہاں کے اوپر جو ہے وہ گھاس اگا دے، اور ایک یہاں پر آبادی کر دے۔ یہ دعا کر کے چلے گئے۔ جب دوبارہ وزٹ کیا تو یہاں کے اوپر پانی بھی موجود تھا، گھاس بھی موجود تھی، اور قبیلہ بھی آباد تھا۔ تو اس صورت سے جو یہ کہتے تھے اللہ وہ کرتا جاتا تھا، اور جو اللہ کہتا تھا وہ یہ کرتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھو علی محمد والے۔ اب وہی نبی یہ دعا مانگ رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے پروردگار میرا ایک کام اور کر دے کہ اس مکے کے اندر ان لوگوں کے اندر ایک کو رسول بنا دے، اور اس کا کام کیا ہونا چاہیے پروردگار؟ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے۔ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں ہر جمعے کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، پروردگار عالم نے جواب دیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی 3 کام بتائے تھے کہ ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنا، اور اس رسول کے 3 کام ہونے چاہیے، وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، نفسوں کو پاک کرے۔ پروردگار عالم نے انہی 3 کام کے لیے نبی کو بھیجا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم کی قبولیت کا جواب دیا کہ ہم نے جو ہے نبی بنا دیا، اس کے 3 کام ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ تو صاحب تدبیر ہے اور مجھے یقین ہے یہ کام کرے گا۔ وہاں کے اوپر یہ ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے پورا مکہ جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا۔ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس میں 36 نسلیں گزر گئی ہیں۔ حضور کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم تک جو ہے 36واں پہنچتا ہے، جو مطلب شجرہ پرنٹ ہوا ہے اور تاریخ میں ملتا ہے، اس کے اعتبار سے 36ویں نسل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ظاہر دونوں بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی بیٹے تھے اور حضرت اسحاق بھی تھے۔ حضرت اسماعیل پلے بڑھے جوان ہوئے مکے میں، پیدا فلسطین میں ہوئے ہیں، پلے بڑھے یہاں پر ہیں، بڑے یہی ہیں۔ حضرت اسحاق بعد میں ہوئے، جو حضرت سارہ سے ہوئے، وہ پلے بڑھے فلسطین میں، دونوں کا علاقہ الگ۔ ان کی اولاد میں نبی آتے رہے، آخری نبی جو ہیں حضرت اسحاق کی اولاد میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ کہ جو سلسلہ حضرت ابراہیم سے چلا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہی سلسلہ تھا۔ تو اب یہاں پر آنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھ لینا تو بہت آسان کام ہے، اور اس کی ایک مثال دے دوں۔ جو لوگ 30-35 سال پہلے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں، نہ تو کوئی گوشت کی دکان تھی، نہ کوئی سینٹر تھا، نہ کہیں مجلس ماتم تھا۔ آج جو لوگ آئیں گے تو ان کو ماشاءاللہ ہر شہر میں ہر جگہ کے اوپر کئی سینٹر بھی ملیں گے، عالم بھی ملے گا، قبرستان، سب کچھ ملے گا، اور وہ خوش ہوں گے۔
لیکن جو لوگ 35-40 سال پہلے بیچارے آئے ہیں تو اب آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ حلال کہاں تلاش کریں گے جی؟ مسجد کہاں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی آج کو. اور اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں گے تو اب جو آیا شام کو مجلس ہے فوراً ہی مجلس میں پہنچ گئے, معلوم ہے سینٹر کہاں ہے, عالم بھی موجود, سب کچھ موجود ہے. مگر ان لوگوں کی قدر کیجئے کہ جو اس وقت حلال کے لیے تلاش کرتے پھرتے تھے, کہیں مجلس ہو سب جگہ اپنے گھر میں بیسمنٹ سے شروع کی اور اس منزل تک پہنچ گئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہے یا نہیں؟ یہ ان کی محبت, ان کی دعاؤں اور ان کی محنت کا ثمرہ ہے. اور یہ فصل کاٹے گا کون؟ آپ کی اولاد. کہ ہمارے بچوں نے, یہ ہمارے بزرگوں نے یہ بنایا ہے. اسی صورت سے اسلام ہے. جن لوگ کل اسلام لائے تھے اس میں اور آج میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, گوشت کھا لیا, داڑھی رکھ لی, ٹوپی لگا لی, مسلمان ہو گئے, یہی ہے نا. لیکن کل جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, جو لوگ صرف کلمہ پڑھنے کی خاطر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے, ان کا مرتبہ پہچانیے آپ. اور آسان کر دوں, ایک مووی بنی ہے جو آپ نے دیکھا بھی, وہ میسج آف اسلام کے نام سے عام ہے, اس کو پڑھ لیں گے تو وہاں آپ کو دونوں کریکٹر مل جائیں گے. جو جن کی نسلیں آج اسلام کی ٹھیکیدار ہیں ان کے بزرگوں کا بھی کریکٹر مل جائے گا, اور جو سچ میں واقعی اسلام قبول کیے ہیں ان کا بھی کریکٹر مل جائے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اب یہاں تھوڑا سا تمہیداً عرض کر دوں کہ آپ اپنی قدر اور منزلت کو پہچانیں. کسی بھی کام کے لیے 3 چیزیں چاہیے: حکومت کی مدد, مال کی مدد اور ایڈورٹائز. اگر یہ 3 کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہیں تو عروج تک پہنچا دیتی ہیں, اور اگر یہ 3 چیزیں کسی کی دشمنی پر آ جائیں تو نیست و نابود کر دیتی ہیں. ذکر حسین ابن علی, ذکر اہل بیت وہ چیز ہے کہ اس کی ترقی میں یا کلمہ لا الہ الا اللہ کی ترقی میں ان تینوں چیزوں نے کام نہیں کیا, بلکہ اس کو مٹانے کے لیے کام کیا. کلمے کو مٹانے میں اس وقت کے جتنے دولت مند تھے وہ سب جمع ہو گئے, جتنے پروپیگنڈا کرنے والے تھے وہ سب جمع ہو گئے جی, اور اس وقت کے جو لیڈر بنے ہوئے تھے وہ سب جمع ہو گئے. لیکن ان سب کا نشان قبر نہیں ملے گا, نام لینے والا نہیں ملے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ ویسے ہی بلند ہے. اسی صورت سے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد جو مظالم ڈھائے گئے اور آج تک ڈھائے جا رہے ہیں, ظالموں کے نام بدل گئے ہیں, ان گروہوں کے نام بدل گئے ہیں. کل متوکل تھا, حجاج تھا, آج داعش والے ہیں, طالبان ہیں, لشکر جنگی ہے. صرف نام بدلے ہیں مگر سیرت نہیں بدلی. اب آپ دیکھیں کل بنی امیہ کی پوری حکومت تھی کہ حسین کا نام مٹ جائے, علی کا نام لینے والا نہ ہو. دولت ان کی, محدثین ان کے. بنی امیہ نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, باقاعدہ آفیشلی انہوں نے ہائر کیا محدثوں کو, ہائر کیا حافظوں کو جی, ہائر کیا مورخوں کو. اور اب ایک طرف ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو حضرت علی اور اہل بیت کے خلاف حدیثیں گڑھتا تھا, ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو فضائل کو کم کرتا تھا, ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو فضائل کے مقابل حدیثوں کو گڑھتا تھا, ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو حدیثوں کو حفظ کرتا تھا اور رائج کرتا تھا جی. آج دیکھ لیجئے وہی مدرسے سب کے سب جو ہیں, وہ حفظ حدیثیں جو پہنچائی گئی ہیں وہی سب کے سب ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اس کے باوجود آپ یہ پہچانیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کون سا ایسا درس اور سبق دیا اپنے چاہنے والوں کو شب عاشورہ میں کہ رات بھر بیویاں اپنے بچوں کو مارنے کے لیے تیار کر رہی تھی, اور یہ جو اصحاب تھے یہ ایک دوسرے پر شہادت کے لیے سبقت لینا چاہتے تھے.
یہی درد دیا نا مرنے کا. جبکہ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا, تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انبیاء میں بھی جب ملک الموت آیا ہے تو انہوں نے آرگومنٹ کیا ہے ان سے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام, پروردگار مجھے یہ بتلا دے میری عمر کتنی ہے. اللہ نے بتا دیا. کہا میں مروں گا کب, دن وقت تاریخ سب کچھ بتا دیا جی. اس کے بعد ایک روز پھر دعا کی, پروردگار مجھے میری اولاد کی پوری لسٹ دکھلا دے. اللہ نے میں تاریخ پیدائش کے, میں تاریخ وفات کے سب کا بتا دیا. 1,99,23,999 اولاد جو انبیاء ہیں سب کے سب, رسول ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, ان سب کی لسٹ دے دی. اس میں ایک بیٹا ان کا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام, ان کی عمر 30 سال تھی. سب سے کم عمر حضرت داؤد کی تھی. حضرت آدم رونے لگے, پروردگار یہ میرے بیٹے کی عمر بہت کم ہے, ایسا کر کے میری عمر سے 30 سال اس کو دے دے. اللہ نے 30 سال ان کی عمر کے کم کر کے ان کو دے دیے. ٹھیک, جب 30 سال کم ہو گئی عمر وقت سے پہلے, جو معین وقت کیا تھا اللہ نے, ملک الموت آ گیا. حضرت آدم کہنے لگے تم بھول گئے کیا, پہلے آ گئے ہو, ابھی تو 30 سال میری عمر کے باقی ہیں. ملک الموت نے اللہ سے کہا کہ وہ تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. کہا ان سے کہو کہ تم نے اپنی عمر 30 سال جو ہے خود کم کرائی ہے, اپنے بیٹے کو دے دی ہے, حضرت داؤد کو. تو انہوں نے کہا کہ میرے فضل و کرم میں تو کوئی کمی نہیں تھی, اگر تم مجھ سے دعا کرتے تو میں اپنے خزانے قدرت سے بڑھا دیتا. تم نے اپنی عمر کا حصہ دیا ہے, اس لیے اب تو تم کو آنا پڑے گا جی. اور بھی انبیاء کی آپ کو فہرست ملے گی جس میں ان کے آرگومنٹ ہیں. تو ہر آدمی جینا چاہتا ہے, مرنا نہیں چاہتا. مگر حسین ابن علی نے وہ درد دیا ہے کہ ان کا چاہنے والا مرنا چاہتا ہے, جینا نہیں چاہتا. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اب آپ کو اس تصویر کو وہاں سے یہاں تک ملا دوں. کیا اس جذبے میں یہ جذبہ ان مجالس نے باقی رکھا ہے؟ آج آپ پاکستان کی جو صورتحال ہے, اور وہاں جہاں جہاں خطرات ہیں, جو بھی ماں ہے مجلس کے لیے تیار کرتی ہے, مجلس میں جانا ہے, بچے کو تیار کر رہی ہیں, بڑے کو تیار کر رہی ہیں, جوان کو تیار کر رہی ہیں نہیں کر رہی, اور اس کا یقین ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ زندہ واپس آئیں گے. ہو سکتا ہے بم پھٹ جائے, ہو سکتا ہے گولی لگ جائے, کوئی ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ جب وہ یہ نیت کر کے نہیں جاتے ہو شاید شہادت مل جائے. مگر جلوس میں بھی ویسے ہی جانا, مجلس میں بھی ویسے ہی جانا ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ لے کے جاتے ہیں, تیار ہو کے جاتے ہیں. یہ جذبہ کیوں ہے؟ اگر مر گئے تو شہید ہوں گے اہل بیت کے ساتھ, معشور ہوں گے کربلا کے شہداء کے ساتھ, اور اگر بچ گئے تو ذکر حسین کو باقی رکھیں گے. تو آج نہ بنی امیہ کی دولت ہے, نہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہے, نہ بنی امیہ کی حکومت ہے, مگر بنی امیہ کے چاہنے والوں کی دولت بھی ہے. سعودی عرب کی دولت کسی پہ خرچ ہو رہی ہے جی. جو مدرسے بنائے گئے ہیں اس میں یہی کام ہوتا ہے, حفظ حدیث کا یہی کام ہو رہا ہے نا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. ابن حجر مکی مشہور محدث ہے. ہمایوں بادشاہ جو ہندوستان کا شہنشاہ تھا, اس کے کہنے پر انہوں نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام کل آپ کو بتاؤں گا, بڑا لمبا نام ہے اس کا, پورا ایک لائن میں لکھا جاتا ہے. ان کے کہنے پر انہوں نے لکھی ہے, اور وہاں اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ تمام چیزوں میں صرف ایک جز بتلا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ معاذ ان کا اتنا بلند رتبہ تھا جو احادیث سے ثابت ہوتا, اور اتنے بڑے عالم اور فاضل تھے کہ اگر ختم نبوت حضور پر نہ ہوتی تو ان کو نبی بنایا جاتا. ابن حجر مکی نے لکھا ہے. اور جو لوگ ان کو برا کہتے ہیں تو ان کو اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امین وحی تھے. امین وحی ہفتم یا سیوم, اور پھر یہاں پہ ہفتم اور سیوم کی انہوں نے تفصیل لکھی ہے. یعنی اگر 7 مانا جائے, 2 مسلمانوں میں عقیدے ہیں کہ وحی کے امین 7 تھے یا 3 تھے. جو 7 ہیں ان میں پہلے لوح, دوسرے قلم, اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل,
اور اس کے بعد میں 5ویں نمبر کے اوپر 6 نمبر کے اوپر جو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 7ویں معاویہ جی. اور جہاں جو لوگ 3 مانتے ہیں ان کے لیے کہا کہ سب سے پہلے جبرائیل امین وحی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور تیسرے نمبر کے اوپر معاویہ. ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، اور یہ دین بھی سمجھداروں کے لیے ہے، بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے. آپ کو بہت سی ایسی مثالیں ملے گی جو غیروں میں شادی کرتے ہیں، جو نہ دین کو جانتے ہیں نہ اسلام کو جانتے ہیں. ہے یہ نہیں ہے؟ کر لی شادی. اب ان کے لیے اس وقت تو جذبات ہوتے ہیں شادی کرنے کے لیے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کل اولاد کا کیا ہوگا. بہت سے ایسے ملیں گے جو قربانی دیتے ہیں، سینٹر میں لے کے آتے ہیں، اسکول میں لے کے آتے ہیں، ہر وقت اپنا وقت خرچ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ مومن بن جائے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جو اسلام کو جانتا نہیں ہے جی، 8 ہجری میں کلمہ اسلام پڑھا باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، اور حلق سے اسلام اترا نہیں، اور وہ اسلام کے اتنے بڑے ٹھیکیدار ہو گئے کہ امین وحی بنا دیے گئے. مائگریٹ کر کے مدینے تو آئے نہیں رہے، تو مکے میں ہیں، کبھی کبھار ٹریول کیا، رسول اللہ کو دیکھ لیا، مگر چونکہ حدیث گڑھنے والوں نے اس صورت سے گڑھا کہ وہ تو امین وحی تھے. جو آج ہو رہا ہے فساد دنیا میں، وہ امین وحی تھے، وہ محدث تھے، وہ صحابی رسول تھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. تو اس طریقے کی حدیثیں لوگوں کو پھیلا کر کے ان کو صحابیت کا درجہ بھی دے دیا گیا، کاتب وحی کا بھی درجہ جتنے درجے دے سکتے تھے وہ دے دیے گئے، اور آج وہ پھیلا دیا گیا. اور یہ سارا کام جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ اور عمر عاص، مغیرہ، اور یہ سب کے سب، مطلب اکثریت کی خود یہ علماء کہتے ہیں یہ سب وہ ہیں جن کا شجر نسب صحیح نہیں تھا. حضرت ابو طالب، اچھا مسلمانوں میں یہ عام عقیدہ ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. قصص الانبیاء پڑھ لیا. قصص الانبیاء جو ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ حضور کی جب 40 سال کی عمر ہو گئی اور کلمہ اسلام پڑھوانے لگے تو اس سے پہلے ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، جو جبرائیل نے کی بغیر کسی آلے کے. سینہ پھاڑ دیا اور ایک کفر کا نقطہ وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد دل کو رکھ کے سی دیا، کہا کہ اب آپ پاک بھی ہو گئے اور آج سے نبی بھی ہو گئے. حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ پورا قرآن پڑھ لیں. حضرت آدم کے لیے ملے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کے اوپر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد اس زمین کے اوپر ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. خلافت بنانے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، بندوں کا نہیں ہے. تو اللہ نے ہر ایک کو، جس کو نبی بنانا تھا نبی بنایا، جس کو جو بنانا تھا وہ اس نے بنایا، چاہے رسول بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا. ہمارے نبی کے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ ان کو نبی کب بنایا. حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث، اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی بعث. اگر انہوں نے وبعث کہا تو یہاں پہ بعثہ کا لفظ آیا ہے. پروردگارہ مبعوث کر، مبعوث جو ہے ترقی ہے، رسول بنانا. رسول سے پہلے ضروری ہے نبوت کا ہونا. تو نبی کب بنائے گئے کوئی نہیں جانتا. حضور فرما رہے ہیں کنتو نبیًا آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. صلوات پڑھے والے محمد والے. تو جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو نبی کے ساتھ کون تھا؟ لیکن اللہ نے جب منتخب کیا ہے نبوت کے لیے، اسی وقت منتخب کیا ہے ولایت کے لیے. تو آدم جب بن رہے تھے اس وقت یہ نبی تھے، اور علی ابن ابی طالب اس وقت ولی تھے. صلوات پڑھے والے محمد والے. اب آپ سے ایک سوال ہے، اگر مسلمانوں کا یہ عقیدت مان لیں، چلیے ایک لمحے کے لیے ہم بھی ساتھ ہیں ان کے، حضور نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا. 40 سال بعد وہ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. ٹھیک ہے چلیے، مگر یہ بتائیے کہ
رسول اللہ وہ یہاں پر علماء یہ بھی باقاعدہ واضح میں بیان کرتے ہیں کہ مکے کا اتنا گندا ماحول تھا کہ رسول اللہ کو وہاں نازل کر کے مکے کو ایسا پاک و پاکیزہ بنایا، صبح قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے جائے سجدہ بنا دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان سجدہ کریں گے تو مکے کی طرف، اگر کوئی اور شہر اس سے زیادہ گندا ہوتا تو رسول وہاں پیدا کرتے۔ تو ماننا پڑے گا اس گندے شہر کے اندر، گندے ماحول کے اندر ایسا گھر موجود تھا جہاں پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ماحول مل سکے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ کو پالنے کا ارادہ کیا تو ہم نے حضرت آسیہ کو فرعون جیسے مشرک کے گھر میں بھیج دیا تاکہ ایک نبی کی پرورش کے لیے طیب و طاہر اور پاک آغوش ملے۔ یہ تو فخر موسیٰ ہے، تو پھر ایک کافر کے لیے کیسے پسند کیا کہ ختم موجودات جو ختم الرسل ہے، آخری نبی ہے جس کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا، وہ ایک کافر کی آغوش میں پلے۔ جی ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد علیہ وسلم۔ اس لیے آج تک مسلمانوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ رسول کب پیدا ہوئے اور کب وفات پائی۔ چلیے پیدا ہونا تو نہیں، اکثر کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن مرنا تو یاد ہونا چاہیے۔ مرنا بھی اسے ہی یاد ہوگا جو جنازے میں شریک ہوگا، جو تجہیز و تقسیم کرے گا، اور جب تجہیز و تقسیم میں شریک نہ ہو تو اسے کیا پتا؟ جب نہیں پتا ہے تو ان کے چاہنے والوں کو بھی نہیں پتا ہے۔ جی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہوتا۔ یہ تو ریسرچ کا زمانہ ہے کہ بھئی چلو کم سے کم اب تک بیچارے مسلمان جاہل رہے، آج پتہ کر لیں کہ رسول اللہ واقعی کب مرے تھے۔ اتنے ملا پائے جاتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ بنا کر کے ان ملاؤں کے حوالے کر دیا ہوتا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی صحیح تاریخ وفات کا پتہ لگاؤ۔ جیسے رسول اللہ کی ولادت کا پتہ نہیں ہے ویسے رسول کی وفات کا پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ رسول کہاں کس گھر میں پیدا ہوئے اور رسول کی خدمت کرنے والا کون تھا، کلمہ پڑھوانے والا کون تھا۔ نہ کلمے کا پتہ، کیوں؟ معلوم ہے کہ کس گھر میں کلمہ پڑھوایا گیا۔ ہر ملک کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے تو ظاہر اسلام تو تھا نہیں اس وقت، تو اگر یہ پتہ چلے کہ کون آزاد کیا گیا اور کس سے آزاد ہوا۔ اسلام آیا ہے تو جو مسلمان ہوئے سادات کے علاوہ، جی سادات کے علاوہ بنی ہاشم صرف مسلمان تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اب یہاں اس رخ کو موڑنے کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے معاذ اللہ جاہل، وہ کافر تھے، اور دو گواہیں، گواہی بھی دو ہیں، آپ پہچانیں گے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے آخر وقت یہ کہا کہ ابو طالب چچا کلمہ پڑھ لیں، اور یہ دو کون؟ ایک ابو جہل اور ایک ابن امیہ، یہ دو آ گئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام نہ کرنا، دین ابراہیمی پر مرنا۔ جی اسلام میں ابو جہل معتبر ہے، ابن امیہ معتبر ہے، آپ ذرا پہچانیں، یہ دو وٹنس ہیں، پوری تاریخ چھان لیں حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت۔ اور وہی علماء جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر ملک الموت آیا اور ادھر نبی پر وحی آئی، اس وقت تک قبضے روح حضرت ابو طالب کی نہیں ہوئی جب تک کہ نبی کو یہ حکم نہیں دے دیا کہ بس آپ ہجرت کی تیاری کریں۔ کیوں؟ آپ کا فدائی رخصت ہو گیا، اب آپ کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یا تو یہ اہتمام ہے قدرت کا کہ اب اس مکے میں کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہے، جو تمہاری حفاظت کرنے والا تھا وہ آج دنیا سے جا رہا ہے، اب آپ ہجرت کی تیاری کریں، تو وہ شہر اب رہنے قابل نہیں۔ کیوں؟ ابو طالب اب دنیا میں نہیں رہے۔ صلوات پڑھے والے محمد والے شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے وہ اہتمام کیا۔ ابو طالب تمہاری خدمتوں کا صلہ ہم تم کو دیں گے۔ میراث بٹتی ہے آپ کے یہاں؟ قرآن کی آیت ہے، پڑھیے، بیٹی کو 2 حصے، 1 حصہ اور بیٹے کو 2۔ 2 ہی ہستیوں نے خدمت کی ہے۔ 8 سال مسلمان، حالانکہ یہ 8 سال بھی حضرت ابو طالب کی خدمت ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے گھر ہی میں پیدا ہوئے۔
حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے پاس رہتے تھے، بڑے بیٹے حضرت ابو طالب تھے. اس 8 سال کو لوگ نکال دیتے ہیں، چلیے نکال دیجیے. اور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھوایا تو 32 سال تو ہوئے. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 16 سال حضرت ختیجہ کی خدمت ہے. کہا ابو طالب تمہیں علی جیسا بیٹا دوں گا، 2 حصوں کے مالک ہو. ختیجہ تمہیں فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دوں گا، تم 1 حصے کی مالک ہو. مگر یعنی تم کو بیٹا ملے گا، تمہیں بیٹی ملے گی. منزلت کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، اقبال مندی کے لحاظ سے ایکول ہوں گی. اسی لیے میدان مباہلہ میں جو ترتیب رسول اللہ نے رکھی تھی وہ بحکم خدا تھی کہ علی پیچھے ہوں گے، آپ آگے ہوں گے، فاطمہ بیچ میں ہوں گی. یا علماء کہتے ہیں فاطمہ کو بیچ میں اس لیے رکھا کہ یہ ایسی صاحب عصمت ہے، اگر 1 قدم آگے بڑھا دے تو نبی بن جائے، 1 قدم پیچھے ہٹ جائے تو امام بن جائے. صلوات پڑھو علی محمد والے. یعنی نہ نبوت سے کم ہے، عورت ضرور ہیں مگر نہ نبوت سے کم ہے نہ امامت سے کم ہے. ابو طالب تمہارا احسان ہے ہمارے اوپر، تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اب سرداری تمہارے گھر میں ہوگی. اللہ نے نعمتوں کا بدلہ دیا ہے. جس دن کلمہ پڑھا ہے آپ دیکھیے، مطلب یہ کہ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اگر آپ کسی کو سیکریٹری بنا دیں، صدر بنا دیں تو وہ آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ادارے کا. کہیں بھی دیکھ لیں، چھوٹی سی انجمن بن جائے تو اس کی صدارت اور سیکریٹری شپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اور اس وقت سردار مکہ ابو طالب، سید بطھا ابو طالب، باہر کے جتنے لوگ آ رہے ہیں سربراہ ابو طالب. کوئی کاروبار کے لیے آ رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے ملنے آ رہا ہے، مگر ملے گا سید بطھا سے پہلے. وہ کون ہے؟ ابو طالب. اس ابو طالب نے پہلے ہی دن قم یا سیدی و مولائی، ایک مرتبہ صلوات پڑھو والے محمد والے محمد. خدا رحمت نازل کرے ہمارے سچے بھائی پہ، ان کا سلام ہے پورا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو طالب کلمہ کیوں پڑھتے. وہ تو اسلام کی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں، اور وہ تو دعوت اسلام دینے والوں میں ہیں، اور جو دعوت اسلام دیا کرتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا کرتے. کلمہ تو دوسروں سے پڑھوایا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے. صلوات پڑھو والے محمد والے. اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، یہی ہے نا. بہرحال تو اب جب رسول اللہ نے پرورش کہاں پائی؟ ابو طالب کے گھر میں. جوان کہاں ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. شادی ہو کے کہاں آئے؟ ابو طالب کے گھر میں. اور اب کلمہ اسلام کہاں پڑھوایا؟ پہلے کھلایا. یہ تبرک جو ہے یہ اسلام سے آنے سے پہلے کی سنت نبوی ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا تبرک کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ نے تو اسلام کی دعوت نہیں دی جب تک کہ ان کو تبرک نہیں کھلا دیا. بس فرق ہے، رسول اللہ کے پاس ابو طالب کی دولت تھی، پہلے کھلا دیا، اس لیے 2 دن کھا کے بھاگ گئے، تیسرے دن رکے. ہم نے تبرک کو بعد میں رکھ دیا کہ جس کو جانا ہے جائے، ملے گا پہلے سنو اور بعد میں کھاؤ. صلوات پڑھو والے محمد والے محمد. سنت ہے وہی. بہرحال آپ دیکھیں گے، صرف تجزیہ کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ ابو طالب کے گھر میں کھانے کی دعوت. الفاروق پڑھیے مولانا شبلی نعمانی کی. 40 آدمی آئے، کھایا انہیں نے جی. اور کھانے کے بعد سگا چچا ہے، ماں الگ ہے، باپ ایک ہے، ابو لہب. پتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے جی. آنے جانے میں کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، پہلے سے پتا تھا اس کو. مگر ان کا جو دوستانہ تھا وہ ابو سفیان اور دوسرے لوگوں سے تھا. کاروبار بھی اسی طرح کا تھا، شراب کا دھندا تھا ان کا.
وہ جیسے ہی کھانا ختم ہوا رسول اللہ نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فوراً ابو لہب کھڑا ہو گیا, ان کی بات نہ سننا, اور دلیل دی, عقلی دلیل تھی. تم نے دیکھا کہ ایک ایک پورا بکرا ہم میں سے ایک ایک آدمی کھا جاتا ہے. ہاں, ان کے یہاں تو ایک ران پکی تھی, گھر کا آدمی تو جانتا تھا, ایک ران 40 آدمی کو کھلا دیا, پورا کا پورا کھانا بھی بچ گیا. سب کی عقل میں آیا واقعی یہ تو جادو ہے, سب اٹھ کے چلے گئے. صدمہ کس کو ہوگا؟ رسول اللہ کو. نہ اپنا گھر ہے, گھر بھی چچا کا, پکانے والی بھی وہی, اور مال بھی انہی کا. جی تھوڑا سا چہرے پہ غمگینی کے آثار ہیں. پشت پہ ہاتھ رکھا, بیٹا گھبرانی کی کیا بات ہے, کل پھر کھلائیں گے, بلاؤ ان کو. کھانے کی کمی نہیں ہے, کھانے کی کمی نہیں ہے. یہ تو ان بدبختوں نے کہا ہے کہ ابو طالب اتنے غریب تھے کہ ان کے بچوں کو بانٹ دیا. جو جناب ختیجہ کا مہر رسول اللہ نے کا ادا کیا ہے حضرت ابو طالب نے اپنے مال سے, آج بڑے سے بڑا دولت مند وہ مہر نہیں دے سکتا. خیر فرمایا, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ اگر گھر پہ کوئی دعوت ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, خاندانی ہوتی چلی آ رہی ہے, حالات بدل جائیں مگر کوشش کرتے ہیں کہ خاندان کی ناک اونچی رہے. ابو طالب کے خاندان کا دستور تھا, جب کوئی آتا تھا تو پورے اونٹ نہر کیے جاتے تھے اور دعوت ہوتی تھی. یہ خاندانی شرف تھا جو ابو طالب تک جاری رہا. قرآن سے پوچھئے, حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ گرفتار کیے تھے ابرہا نے, تو جس نے سفارش کی تھی اس نے کہا کہ یہ اونٹ ملکیت ان کی ہے, مگر اس سے آذوقہ نہیں کماتے بلکہ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں. ہر روز اونٹ کاٹ کاٹ کے اور شوربے میں روٹی چور کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ شرف تھا جو ابو طالب نے اپنے زمانے تک جاری رکھا. یہ تو ان مورخوں کا کام ہے جنہوں نے کہا وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے بچوں کو بانٹ دیا گیا بھائیوں میں, اور علی رسول اللہ کے حصے میں آ گئے. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. بہرحال کھانا کھایا سب نے, دعوت اسلام ہوئی. پہلے دن کھا لیا چلے گئے, دوسرے دن کھا لیا چلے گئے, تیسرے دن کھا لیا, 2 دن کا تجربہ ہو چکا. تھوڑا سا رد و بدل ہوئی. حضرت ابو طالب کی مسند دیوار کے اس کونے سے اٹھ کر کے دروازے کے پاس چلی گئی. دروازے کے ایک طرف ابو لہب بیٹھا ہے, بھائی ہے, اور ایک طرف حضرت ابو طالب. کسی نے پوچھ لیجئے, ابو لہب خوبصورت تھا کیونکہ بنی ہاشم تھا, نہ کانا تھا, نہ بھینگا تھا, نہ اندھا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابو لہب نہ بھینگا تھا, نہ کانا تھا, نہ اندھا تھا. تاریخ میں ایک لفظ ملے گا, کھانا کھانے کے بعد حضور کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ابو لہب نے پہلو بدلا. آدمی اٹھتے ہی بھاگتا تو نہیں ہے, پہلو بدلتا ہے, اٹھنے کے لیے زمین سے ہاتھ رکھتا ہے. اس نے پہلو بدلا. حضرت ابو طالب نے دیکھا اور ایک گرجدار آواز, اسکت یا آور. آور کے معنی عربی لغت کے اندر اندھا, کانا, بھینگا, 3 معنی ہیں جی. اسکت یا آور, اے بھینگے, اے کانے, اے اندھے, بیٹھ جا. اب آپ یہ بتائیں, سگے بھائی کو بھینگا, اندھا, کانا کس کی محبت میں کہا جی؟ جبکہ نہ کانا تھا نہ اندھا تھا, حقیقت میں نہیں تھا. اب قرآن سے پوچھئے, قرآن کہتا ہے یہ اندھے ہیں آنکھیں رکھنے کے باوجود, بہرے ہیں کان رکھنے کے باوجود, گونگے ہیں زبان رکھنے کے باوجود. یہی کہا نا, اور ان کو زندہ لاشیں کہا ہے. کیوں؟ حق کی جو معرفت نہ رکھے وہ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے. قرآن بعد میں آیا, ابو طالب نے پہلے دن کہا کہ تم معرفت محمد نہیں رکھتا, بھینگا بھی ہے, کانا بھی ہے, اندھا بھی ہے. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اور دوسرا جملہ قم, کھڑے ہو جا, یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, میرے مولا, کھڑا ہو جا. اب آپ دیکھیے, اسلام نہیں آیا,
آج تو بڑا جھوم جھوم کے رسول کو کہتے ہیں یا سیدی و یا مولائی. جی یہ مولا سید و سردار اسلام سے پہلے بنایا کس نے؟ جی اب آپ پہچانیے, بنایا ہے ابو طالب نے. میں نے ابھی کہا نا, اگر چھوٹی سی انجمن کا کوئی صدر سیکریٹری ہو جائے تو آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. جو سید مکہ کہلاتا ہے, سید بتا کہلاتا ہے. اب آج کے بعد مولائیت سرداری محمد مصطفیٰ کو دے دی. صلوات پڑھو والے محمد والے. تو غدیر ایسے نہیں سجایا گیا, یہ احسان کا بدلہ تھا. قرآن کی آیت کو پڑھیے, نتیجہ مل جائے گا. یا ایھا الرسول بلغ, میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ایک نتیجہ دینا. وما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل, اگر یہ کام نہیں کیا فما بلغت رسالتہ, ہمارا کوئی کام تم نے نہیں کیا. یہ آیت بتا رہی ہے. یہ شدت کب آتی ہے؟ جب آپ بار بار کہیں یار یہ کام کر دو, بھائی یہ کام کر دو, پلیز یہ کام کر دو. جب یہ دیکھیں گے یہ کر نہیں رہا ہے تب کہیں گے آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے میرا کام. جب یہ نہیں کیا تو, اور یہ کر دو تو سب کچھ کر دیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے. نبی مزاج کو جانتے تھے. نبی کے اور اللہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے, مشورہ ہو رہا ہے. محمد علی کی ولایت کا اعلان کر دو, احسان کا بدلہ دینا ہے. بھرے ہوئے مجمع میں تم کو جو ہے مولا بنایا ہے, تو میری تمنا, میری خواہش یہ ہے کہ ان کے, اب وہ تو رہے نہیں, ان کے بیٹے کو جو ہے بھرے ہوئے مجمع کے اندر جو ہے مولا بناؤ. میں چاہتا ہوں اعلان کرو, جس صورت سے, جس جذبے کے ساتھ ابو طالب نے تمہاری مولائیت کا اعلان کیا, ویسے ہی احسان کا بدلہ یہ ہے اس کے بیٹے کے لیے تم اعلان کرو. اور نبی کہہ رہے ہیں پروردگار یہ مسلمان تو ہو گئے مگر بدتینت لوگ ہیں, ضدی ہیں, 2 منٹ میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ان لوگوں کا تو ایمان یہ ہے کہ نبوت و امامت ایک جگہ نہیں رہے گی, اور پروردگار کہہ رہا ہے نہیں تمہیں یہ کام کرنا. ان کو پرواہ نہ کریں آپ, ان کی کسی کی پرواہ نہ کریں, آپ میرا کام کریں. میں یہ چاہتا ہوں میری خوشی کے لیے, پروردگار اچھا ٹھیک ہے تم حج پہ جاؤ, میرے نبی اس سال حج کرو. حج کے لیے اب اعلان ہو گیا, آخری حج ہے, لہذا اب سب 1,24,000 کا مجمع آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو 8 دن ہی سارے کے سارے حاجی حرم کے پاس ہوں گے, حجر اسود کے پاس اعلان کرو. نبی کھڑے بھی ہوئے مگر حالات کا جائزہ لیا, رک گئے. لوگوں کی موونگ شروع ہو گئی, یوم ترویہ ہے, مینا کی طرف چلنے لگے. مینا میں پہنچ گئے, پھر جبرائیل آئے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سارا مجمع آ گیا, یہاں اعلان کر دو. نبی نے وہ بھی موقع چھوڑ دیا. عرفات میں آ گئے, 9 ذی الحجہ کو جبرائیل پھر آ گئے. یا رسول اللہ اس سے بہتر تو موقع نہیں, دونوں نمازیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اور سب کے سب مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں, یہی خطبہ شروع کریں. پھر حالات کا جائزہ لیا. وہاں بھی تو ایک سے ایک چالاک آدمی تھا نا, سمجھتا تھا کہ کیا موقع ہے. کہ رسول اللہ پھر رک گئے, مزدلفہ میں آ گئے. پھر کہا کہ اب موقع ہے مڈ نائٹ میں اس وقت اعلان کر دیں, وہ بھی موقع نہیں ہے, حج تمام ہو گئے. پھر منع میں آ گئے, موقع سارے ٹلتے چلے گئے. اب وہاں سے روانہ ہوئے. اب تو کوئی موقع رہا نہیں, حج ختم ہو گیا. حج کے بعد کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ کیا کہا کیا نہیں کہا. آپ دیکھ لیجیے جن لوگوں نے حج کیا ہے, حج سے پہلے یہ عالم رہتا ہے کہ مولوی کا پیچھا پکڑے رہتے ہیں, یہ دعا پڑھا دیے, یہ پڑھا دی, یہ پڑھا دیے. اور ادھر مینا سے واپس آئے, اب کہاں کی دعا, کہاں کا جلسہ, کہاں کی میٹنگ. کوئی مال میں گیا ہے, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, مولوی اکیلا مصلی میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے نہیں. یہ تجربہ کر لیجیے آپ, ہر سال یہی ہوتا ہے. اب جب سارا موقع تو چلا گیا, اب تو کوئی ہاتھ آئے گا نہیں, مگر ایک پوائنٹ رہ گیا. جب سب کے سب آ گئے, کہا کہ نبی اب آج تو ایسا کام کر کے دکھانا ہے صبح قیامت تک تاریخ کے اوراق کے اوپر محفوظ ہو جائے. اور ایک مرتبہ وہی آئے, نبی رک جاؤ, یہیں رکو, عین دوپہر زوال کا وقت. اور کہا کہ حی علی خیر العمل کہہ کے جو آگے گئے انہیں واپس بلاؤ. کیوں؟ بہتر یہ تھا کہ آگے والوں کو کہو رک جاؤ, ہم آ رہے ہیں, اور وہاں پہنچ کے جو کرنا تھا کرتے. نہیں, یہ یاد رہے, جتنا مجمع واپس آئے گا ان کو یاد رہے گا کیوں بلایا ہے. جو پیچھے رہ گیا اس کو یاد نہ ہو, ان کا تو انتظار ہوا, مگر کم سے کم جو آدھا مجمع آگے چلا گیا ان کو اتنا واپس آنا, یو ٹرن مار کے, اور وہاں پہنچنا
جی تو رہے وہاں پر. کیا بات ہے, کیوں بلایا؟ اور آواز کیا ہے؟ حی علی خیر العمل. کہتے ہیں بہت سو کے مزاج بگڑ گئے. کس پہ؟ حضرت سلمان فارسی پہ. یہ کیا کیا تم نے؟ اب کون سا عمل خیر رہ گیا؟ نماز پڑھ چکے, روزے رکھ چکے, جہاد کر چکے, حج کر چکے, آخری حج زندگی کا رسول اللہ کی. اب کون سا عمل خیر رہ گیا یہاں راستے کے اندر؟ نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی مسجد ہے, کون سا عمل خیر ہے؟ کہا گھبراؤ نہیں, سب کو آنے دو. جب سب آ گئے, سب آ گئے, کہا ممبر بنواؤ. ممبر بنوایا. کہا کہ اب اپنے برابر میں علی کو بٹھاؤ. جی علی کو بٹھایا, لباس بدلا, اپنا ماما ان کو پہنایا, ان کا ماما. یہ مجھے پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا, سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. جی اور اب اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا؟ پوری تاریخ پڑھ لیں, کسی ایک کو رسول اللہ نے مومن نہیں کہا. کسی ایک مسلمان کو تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے مجھے مومن کہا. قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر. اگر کہا ہے تو صرف ایک ہستی کو کل ایمان کہا ہے. کل ایمان مولا کو کہا ہے, کسی کو مومن نہیں کہا. تم بھی مومن ہو, تم بھی مومن ہو, ورنہ ہر ایک کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا رسول اللہ نے. اور یہاں بھی دیکھیں کتنی احتیاط برتی. قرآن کی آیت ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جو نبی ہوتا ہے وہ مومنین کے نفوس سے اعلیٰ و افضل ہوتا ہے, یعنی حق تصرف رکھتا ہے. تو آپ نے فرمایا مسلمانوں ایک سوال ہے تم سے. کہا کیا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. تم نے قرآن میں پڑھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پڑھا ہے. اب حضور فرماتے ہیں الستو اولی بکم من انفسکم, یعنی ان سے اقرار کرا رہے ہیں کیا میں نبی ہوں؟ ان سب نے کہا قالوا بلا, یا آپ نبی ہیں. کہا اگر میں نبی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو. قرآن کی ہدایت کے لحاظ سے اگر تم مومن سمجھتے ہو تو میں کون ہوں؟ نبی. اور تم مومن, تو میرا حق کیا ہے؟ تمہارے نفسوں کے اوپر حق تصرف ہے مجھے. اور اب آپ نے سارے احسانات گنوا دیے, سارے احسانات, کوئی احسان چھوڑا نہیں, اور ایک ایک کو اس کی حیثیت بتا دی. تم کل کیا تھے اور آج کیا ہو. شجرہ نسب بھی بتا دیا, کردار بھی بتا دیا, پیشہ بھی بتا دیا. اور آج جو یہ دولت ایمان ہے یہ یا میری وجہ سے ہے یا میرے اس بھائی علی کی وجہ سے. جی آج جو تم مومن و مسلمان ہو, ٹوپی بھی لگا رکھی ہے, داڑھی بھی لگا رکھی ہے, پگڑی بھی لگا رکھی ہے, کس کی وجہ سے؟ ہم دو کی وجہ سے. اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بھائی کو تم جو ہے وہ ولی مان لو, نہیں. من کن تو مولا ہو, جس کا میں مولا, فہذا علی مولا, اس کا یہ علی مولا, یہی کہا ہے نا. مگر اس سے پہلے اللہ سے گارنٹی لے لی. اب تک جو اصرار تھا قدرت کا, شر سے بچنے کی گارنٹی نہیں تھی. یہاں پہ یہی کہا نا تم نے کوئی کام ہمارا انجام نہیں دیا اگر یہ نہیں کیا. اب ولایت علی ایک طرف اور پوری 63 سال کی نبی کی زندگی ایک طرف, پورا دین, ہجرت اسی میں, جنگ اسی میں, صلح اسی میں, ایمان, سب کچھ ایک طرف, اور علی کی ولایت ایک طرف. اگر نبی یہ پہنچا دیا تو یہ زندگی کامیاب, نہیں پہنچایا تو کوئی کام نہیں کیا, ہو گئی بات. واللہ یعصمک من الناس جميعا. اگر آپ کو لوگوں کا ڈر ہے جو اب تک رہا ہے تو ہم بچانے والے ہیں. اس ڈر سے ہم بچائیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس ڈر سے ہم بچائیں گے. نبی نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. ادھر نبی نے ولایت کا اعلان کیا, ادھر سے جبرائیل قصیدہ لے کر کے آ گئے. الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا, کفر مایوس ہو گیا. اب آپ پہچانیے ولایت کیا ہے. آدم کی نبوت, نوح کی نبوت, ابراہیم کی خلت سے کافر مایوس نہیں ہوا, اسلام کے آنے سے کافر مایوس نہیں ہوا, جناب رسول خدا کی نبوت و ہجرت سے مایوس نہیں ہوا. علی کی ولایت وہ ہے کہ جس سے کافر مایوس ہو گیا. صلوات پڑھے والے محمد والے بس ختم کیا آپ کی زحمتوں کو. صرف آخری سوال ہے آپ سے, رسول کے لیے کیا حکم ہے؟
اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اب رسول نے پہنچا دیا جی, رسول نے اپنا کام ختم کر دیا. اب مسلمان کا کام کیا ہے؟ اگر یہ قبول نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. اگر یہ قبول نہیں کیا, یعنی اب تمہاری اسلامی زندگی چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, خیرات ہو, سب کچھ ایک طرف, علی کی ولایت کا کلمہ ایک طرف, اگر یہ پڑھ لیا تو تمہارا اسلام بھی قبول, نمازیں بھی قبول, روزہ بھی قبول, حج بھی قبول. اور اگر یہ نہیں پڑھا تو تم نے کوئی کام اسلام کا انجام نہیں دیا. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. تو کربلا میں جو جنگ تھی وہ ولایت کی جنگ تھی. کربلا کی جنگ عمر 7 سے جب آخری ملاقات ہوئی اور اس نے رات کو خط لکھ کے یزید کو بھیجا ہے شب عاشورہ میں, تو اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ حسین ابن علی وہ ہیں جن کے پہلو میں علی کا دل ہے. چونکہ ان کے باپ نے بیعت نہیں کی, ان کے بھائی نے بیعت نہیں کی, حسین بھی بیعت نہیں کرے گا. اور حسین نے بیعت نہیں کی. اور سب سے بڑی کامیابی حسین ابن علی کی یہ ہے, چلیے حسین شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے, سید سجاد موجود ہیں, ان سے بیعت کا سوال کیا ہوتا جی. وارث تو موجود ہے نا, اور وہ بھی امام وقت ہے, تو چلو باپ نے بیعت نہیں کی تو بیٹے سے بیعت لے لیتے. مگر یزید کے ہاتھ کو حسین ابن علی نے توڑ دیا اس صورت سے کہ اب اس کے بعد سوال بیعت ہی نہ ہو. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت جب آپ رخصت ہو رہے ہیں, بہن کو ساری وصیتیں کی. ایک وصیت اس میں آخری یہ ہے, بہن میں رخصت ہو رہا ہوں, کچھ دیر بعد بابا کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا, نانا کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا, جامع کوثر سے سیراب ہو جاؤں گا. بہن میں نے دین کو بچا لیا, میری قربانیوں کو بچانا تمہارا کام ہے. یہ حقیقت ہے. اگر زینب اولیاء نہ ہوتی تو آج نہ حسین کی قربانی کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. امام نے فرمایا بہن جتنا رونا ہے رو لو, میرے بعد کوفہ و شام کا سفر کرنا ہے, ان بیواؤں کو سنبھالنا ہے, ان یتیموں کو سنبھالنا ہے. بس صرف 2 منٹ دینا ہے زحمت آپ کو, ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے. وہ زینب جس سے یزید ہم کلام ہونا چاہتا ہے, اور شہزادی کو بیویوں نے گھیر لیا, خاص طور سے آپ کے سامنے جناب فضہ آ گئی, میری شہزادی سے تم بات نہیں کر سکتے. یہ واقعہ سنا آپ نے, مصائب میں بھی سنتے رہتے ہیں. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا, صرف ایک نتیجہ آپ کو دینا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہماری فوج نے کس صورت سے فتح پائی ہے حسین ابن علی پہ, اس کا اعلان کرو. اور ہر ایک کا اصرار ہے کہ جو باغی تھا اس کو کیسے تم نے قبضہ کیا, کیسے قتل کیا. شہداء کے سر بھی ہیں, قیدی بھی ہیں سر, مگر ابھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ باغی کون تھا اور یہ جو مخدرات ہیں یہ کون ہے. شمر کو کہا گیا کہ تو بتا کربلا میں کس صورت سے فتح پائی, اور اس نے تعریف کرنا شروع کی اپنی فوج کی. ابھی وہ تعریف کر ہی رہا تھا کہ گرج دار آواز میں, اے زنے زانیہ کے بیٹے خاموش ہو جا. جو زینب اب تک خاموش تھی, ایک دم وصیت بھائی کی یاد آ گئی کہ اگر اس وقت میں خاموش ہو گئی, اس سے بہتر وقت نہیں ملے گا سچ اگلوانے کا. شمر کو ماں کا تانا دے کر کے زبان بند ہو گئی. یزید اپنے جنرل سے پوچھ کتنی فوج کربلا میں گئی تھی تیری, اور حسین کے کتنے ساتھی تھے. یہ تعریف کر رہا ہے, شجاعت بتلا رہا ہے اپنوں کی, ذرا بتا. ایک شور اٹھ گیا ہر طرف سے, یزید اپنے فوجی کو صحیح بیان دے, تیری فوج کتنی تھی.
اور حسین کی فوج کتنی تھی؟ کہتے ہیں کہ سر نیچے ہو گیا شمر کا، زبان بند ہو گئی، اور آہستہ زبان سے کہتا ہے کہ ہماری فوج 32,000 تھی. حسین اور اس کے ساتھی 72. ہمارے فوجی کتنے کٹے؟ کہ 10,000 واپس آئے، 22,000 کٹ گئے. 22,000 فوجی کٹ گئے، 10,000 واپس آئے. یہ بیان ہے شمر کا. خیر فرمایا آپ نے. جناب زینب خاموش. اب 6 گوئیاں دربار میں ہونے لگی. 3 دن کے بھوکے پیاسے 72 اور 22,000 فوج کو تہے تیگ کر دیا. تب حسین کا سر قلم ہوا. کس دل کی مالک تھی زینب؟ آج یہ صدقہ ہے زینب کا، جو ہر جگہ در و دیوار سے یا حسین کی صدا آ رہی ہے. یہ حسین کا وہ وعدہ ہے، بھائی سے وہ وعدہ ہے زینب کا کہ بھائی اگر تو سر قلم کرائے گا میں اپنی چادر دوں گی. اگر تیرے بچے شہید ہوں گے تو تیرے بچوں سے پہلے اپنے بچوں کو صدقے اتاروں گی. ختم کیا. آپ کی زحمتوں کو ماشاءاللہ پورے محرم آپ نے جو ہے ادا کی ہے، پورے محرم آپ نے پرسہ دیا ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے. 2 مہینے 8 دن تک آپ سب فیضہ بچھا کے رکھیں گے. اللہ اس ذکر کے صدقے میں آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. میری دعا نہیں ہے یہ دعا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. عزادارو، حسین اور ان کے فرزند شہید ہو گئے، اصحاب و انصار شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے. 11 محرم آئی. 11 محرم آئی. شہداء کے سر جمع کیے، 9 کے نیزہ پر سب کے سر آ گئے. عمر سعد سوال کرتا ہے کہ سب شہداء کے سر آ گئے؟ کہا کہ 71 سر آئے، 1 سر نہیں آیا. وہ سر کس کا ہے؟ وہ علی اصغر کا سر ہے. اولاد والو، صاحب اولاد ہو، ذرا تصور تو کرو. بیویوں کے درمیان وہ ماں بیٹھی ہوئی ہے کہ جسے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ ظالم اتنا بھی ظلم کر سکتے ہیں کہ میرے 6 ماہ کے بچے کو تیر سہ شعبت شہید کر دیں گے. بیویوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے. جناب فضا آ کر کے یہ خبر دیتی ہیں کہ ایک دستے کو تیار کیا ہے، زمین کربلا کو کچل ڈالو اور کہیں سے بھی علی اصغر کی لاش کو لے کر کے آؤ. جیسے یہ خبر ملی، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ام رباب کا کیا حال ہوا ہوگا، زینب اولیاء کا کیا حال ہوا ہوگا، اور بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا. جب وہ دستہ زمین کو کچلتا ہوا پشت خیمہ کی طرف گیا، جہاں خیمے نصب تھے، جہاں علی اصغر کی قبر تھی، کہتے ہیں ماں کا دل دہل گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ کچلتے ہوئے نرم جگہوں پر نیزے مارتے جا رہے تھے. ایک منزل پر ظالم نے نیزہ مارا، اور اب جو مار کے نکالا ہے تو علی اصغر کا لاشا 9 کے نیزہ پر بلند تھا. 6 ماہ کے بچے کا سر قلم کیا، 9 کے نیزہ کے اوپر بلند کیا. جناب رباب فرماتی ہے ہر شہید 1 مرتبہ شہید ہوا. ارے میرا اصغر تو وہ ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا. 1 مرتبہ شہید کیا تیر مار کر، دوبارہ شہید کیا نیزہ مار کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب. سلام
کرم تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پہ اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا حسین 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 ابھی علامہ صاحب نے مولا علی اظہر کے حوالے سے مصائب پیش کرے وہی ایک کلام پیش کر رہا ہوں بابا 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 مقتل میں شہ سے کہتا ہے بیٹا رباب کا بابا یہ تیر کھینچ لو سینے میں بے زبان کے اور دم ہے رکا ہوا بابا یہ تیر کھینچ لو اس امتحان میں حوصلہ دینے کو آئی ہے ارے دادی مجھے بہشت سے لینے کو آئی ہے ارے بابا تمہارے لال سے نزدیک ہے قضا بابا یہ تیر کھینچ لو اور بابا تمہارے ساتھ
صبر کی طاقت دکھائے گا، ہنستا ہوا صغیر زمانے سے جائے گا، ارے آنسو نہیں بہائے گا بانو کا لاڈلا بابا، یہ تیر کھینچ لو اور رخصت ہوئے حرام سے مجھے دیر ہو گئی، اور بیٹھی ہے انتظار میں میرے بہن میری، ارے آ جائے نہ سکینہ کہیں رن میں بیردا بابا، یہ تیر کھینچ لو، زخم گلو سے بہنے لگے گال ہوا بھی، ارے ممکن اگر ہو آپ سے حسرت ہے یہ میری، زخمی گلے پہ باندھنا رومال فاطمہ بابا، یہ تیر کھینچ لو، حسین 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 حسین، مقتل میں زینب حزین کرتی ہے رو کے بین، علی اکبر گیا علی اصغر گیا، میرا گھر لٹ گیا کربلا، لٹ گیا کنبہ میرا کربلا، اے کربلا لٹ گیا کنبہ میرا کربلا، اے کربلا لٹ گیا کنبہ میرا، سب مل کر جواب دیں، کربلا علی اکبر گیا علی اصغر گیا، میرا گھر لٹ گیا کربلا، لٹ گیا کنبہ میرا کربلا، اے کربلا لٹ گیا میرا کربلا، اس زمین پہ رکھے ہم نے جو ہی قدم، فوج آدھا نے ڈھائے وہ ہم پہ ستم، بے تحاشا سہے ہم نے رنجو علم، آنکھ پرنم ہوئی چین رخصت ہوا، میرا گھر لٹ گیا کربلا، لٹ گیا کنبہ میرا کربلا، اے کربلا لٹ گیا کنبہ میرا کربلا، اے کربلا، وہ جو تھے میرے نازوں کے پالے ہوئے، ہائے آنو محمد بھی مارے گئے، گود اجڑی میری گھاؤ دل پر لگے، میرا قاسم گیا میرا اکبر گیا، میرا گھر لٹ گیا کربلا، لٹ گیا کنبہ میرا کربلا، کربلا لٹ گیا کنبہ میرا کربلا، نہر سے ہائے خیمے ہٹائے گئے، اور پانی پہ پہرے لگائے گئے،
مشق بھی چھد گئی اور بازو کٹے، ظلم کیسا ہوا شیر مارا گیا، میرا گھر لٹ گیا کربلا لٹ گیا کنبہ میرا، کربلا اے کربلا لٹ گیا ظلم کی ہائے پھر انتہا ہو گئی، بے کسی اور غربت مقدر بنی، ہلکے شبیر پہ چل گئی پھر چھری، قہر ہم پہ ہوا بھائی مارا گیا، میرا گھر لٹ گیا کربلا لٹ گیا کنبہ میرا، کربلا اے کربلا لٹ گیا اس سے آگے کا احوال ہو کیا بیاں، چادریں چھن گئی بند گئی ریسماں، غمزدہ بیبیاں اور ریگے تپا، میرا کچھ نہ بچا ہے باغربتا، میرا گھر لٹ گیا کربلا لٹ گیا کنبہ میرا، کربلا اے کربلا لٹ گیا کنبہ میرا، کربلا اے کربلا ہے نوید و سبیب کے دل کی صدا، جب بھی ظاہر کوئی کربلا جائے گا، اس کے کانوں میں گونجے گی بس یہ صدا، کہہ رہی ہے یہی دختر سیدہ، میرا گھر لٹ گیا کربلا لٹ گیا کنبہ میرا، کربلا اے کربلا لٹ گیا کنبہ میرا، کربلا اے کربلا